حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فضائے گرامین اہل بلاغہ کے مولا کے کلمات قصار جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں سے آج آپ کے سامنے مولا کا قول ہے 45واں قول، جس میں مولا منافق اور مومن کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں. غور کیجیے گا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني وذلك انه قضي فانقض على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق. غور کیجیے گا، ترجمہ غور کریں آپ. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ ڈالوں، مومن کی ناک کاٹ ڈالوں کہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے، تو ہرگز جو ہے وہ دشمنی نہیں کرے گا. اور اگر دنیا کی تمام نعمات منافق پر انڈیل دوں، منافق کو دے دوں، اس لیے تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو ہرگز وہ محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ در حقیقت اس کا فیصلہ نبی صادق یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو چکا ہے. یعنی اس کی حقیقت جاری ہو چکی ہے، یعنی حقیقت حال جو ہے نبی نے بیان کر دیا ہے، نبی کی زبان پہ جاری ہے. کیا نبی نے کہا؟ یا علی، کوئی مومن جو ہے تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا. اور کیجیے گا بس جملے کی طرف دو باتیں جو ہے مولا فرما رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن کی میں ناک بھی کاٹ ڈالوں اسی تلوار سے، اپنی تلوار سے، تو بھی ہم سے دشمنی بغض نہیں رکھے گا، دشمنی نہیں کرے گا. اور منافق کو پوری دنیا دے دوں، پیسے ہی پیسہ دے دوں، پوری دنیا اس کے سامنے اڈیل دوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے، تو محبت نہیں کرے گا. دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہے یعنی نبی کا وہ قول نقل کر رہے ہیں کہ نبی کا قول یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ نبی نے کہا ہے علی، مومن جو ہے تو تم سے دشمنی نہیں کرے گا، مومن کبھی تم سے دشمنی نہیں کرے گا، منافق جو ہے تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیے ایک قول اور بھی ہے علی مولا کائنات کے سلسلے میں. نبی نے فرمایا ہے یا علی حبک الایمان والتقوی، اے علی تمہاری محبت ہی ایمان و تقوی ہے. اور کیا نے یا علی حبک الایمان والتقوی وبغضک النفاق والکفر، کفر و نفاق. مولا نبی فرما رہے ہیں کہ علی تمہاری محبت ہی ایمان اور تقوی ہے، اور تمہاری دشمنی اور بغض جو ہے وہ کفر و نفاق ہے. غور کیجیے گا جملے کی طرف. ایمان و تقوی محبت، یعنی مومن جو ہے علی سے محبت کرے گا. اور کیا ہے؟ مومن جو ہے علی سے محبت کرے گا، اور منافق جو ہے علی سے دشمنی کرے گا. یہ باقاعدہ صراحتاً بیان کیا گیا. تو اب اگر دنیا میں آپ دیکھیے علی کی دشمنی کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ منافق ہوگا، دل میں کچھ کہہ رہا ہے، ظاہر میں کچھ کہہ رہا ہے. میں ایک جملہ عام طور پہ کہتا ہوں، علی کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں جو ہے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور سنیں، لیکن یہی جو ہے نبی کا جملہ ہے علی مع الحق والحق مع علی،
علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. نبی نے باقاعدہ جو اس کو واضح کیا، کہا جدھر جدھر علی جائیں گے وہیں وہیں جو ہے حق جائے گا. اب آپ غور کیجئے، یعنی اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ حق کہاں ہے تو جدھر علی دکھ جائیں وہیں پہ حق نظر آئے گا. لیکن آپ یعنی حالات زمانہ دیکھیے، علی کو جو ہے کوئی چوتھا خلیفہ مان رہا ہے، علی کو جو ہے کوئی خدا مان رہا ہے، علی کو نعوذ باللہ کسی نے کافر کہا. تو علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں اختلاف جو ہے لوگوں نے کر رکھا، اختلاف کر رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ علی کسی نے کہا کہ خدا، کسی نے کہا چوتھا خلیفہ، اور شیعوں نے، جو شیعہ نے حج کرار ہیں، انہوں نے کہا نبی کے جانشین بلا فصل جانشین ہے، یعنی نبی کے فوراً بعد جو ہے ان کو جو ہے خلافت ملنی چاہیے تھی، حکومت ملنی چاہیے تھی. لوگوں نے غصب کر لیا. تو آپ دیکھیں کئی نظریات ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ایک جملے میں مولا نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک جو مجھے حد سے آگے بڑھا دیں گے اور ایک وہ جو مجھے حد سے نیچے گھٹا دیں. دیکھیں پہلے تو ہم یہ بتا دیں حد سے بڑھانے والے افراد کون ہیں؟ جو خدا مان لیں، نصیری مثلا، یہ گمراہ ہو گئے. اور حد سے گھٹایا خوارج نے، جو نعوذ باللہ کفر کی نسبت دے دی. اور انہوں نے بھی گھٹا دیا جو چوتھا خلیفہ مانا. اس لیے ہم اذان میں جو ہے باقاعدہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. بے شک ہم گواہی دیتے ہیں امیر المومنین، امام المتقین علی ہے جو ولی خدا ہے اور وصی رسول ہے اور ان کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں بلا فصل، یعنی اس میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو نظریات الگ الگ ہیں. تو اب آپ بتائیے علی اس سے محبت جو کر رہے ہیں آیا مومن ہے؟ یاد رکھیے گا درمیانی راستہ جو اختیار کرے گا وہی مومن ہے. نہ علی کو گھاس سے آگے بڑھائے، نہ علی کو جو ہے ان کی منزلت سے گھٹائے. علی جو ہے خلیفہ بلا فصل ہیں. اگر کوئی مانتا ہے، کیوں؟ ہم حدیث سے نہیں بلکہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اس بات کو. قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے. اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی 23 سال نبی کی زندگی ایک طرف اور یہ پیغام ایک طرف. اب غدیر خم کے میدان میں سب کو اکٹھا کیا، جو آگے گئے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. سب کا 1,20,000 کا مجمع. بہت بڑا المیہ ہے تاریخ اسلام میں. ستم بالائے ستم ہے تاریخ اسلام میں کہ 1,20,000 افراد کے درمیان نبی جو ہے ایک بات کہہ رہے ہیں، لوگ بھلا رہے ہیں. اگر 10 آدمی درمیان کوئی بات کہہ دی وہ چیز کتاب میں ثبت ہو گئی. عجیب صورتحال ہے. مدینے میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ان کے درمیان جو کہہ دیا نبی نے وہ سب جو ہے لکھ لیا لوگوں نے، ہے نا. اور 1,20,000 لوگوں کے درمیان جو ہے نبی نے جو بات بتائی وہ سب جو ہے نظر انداز کر دیا گیا نبی کے وفات کے بعد. ہمارا بڑا المیہ ہے تاریخ اسلام میں. اللہ کا حکم من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی نے اعلان کر دیا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. ولایت علی کا اعلان کیا نبی نے. میرا تفصیلی بات ہو جا رہی ہے، زیادہ نہیں کرنا، بس ایک جملہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. ولایت علی کا اعلان کیا نبی نے. اب آپ دیکھیں مومن کون ہے؟ جو نبی کے بعد جو ہے، نبی کے بعد علی کو ولی خدا مانے، وصی رسول مانے، خلیفہ بلا فصل مانے، وہ مومن ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یعنی
اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں حارث نام کا ایک شخص تھا، اس نے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا یا آپ کی طرف سے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا اللہ اگر تیری طرف سے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اب آپ غور کریں، فوراً عذاب نازل ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، ایک تو نبی کو جھٹلانا چاہ رہا تھا کہ علی کا بغض اس کے پاس تھا، تو عذاب میں مبتلا ہوا نہیں ہوا۔ تو بہرحال عزیزوں، بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی، مومن تم سے کبھی بغض نہیں کرے گا اور منافق جو ہے کبھی تم سے محبت نہیں کر پائے گا۔ آپ مولا فرما رہے ہیں کہ میں اگر اسی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ ڈالوں پھر بھی ہم سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر جو ہے کہتے ہیں منافق کے سامنے تمام دولت رکھ دو دنیا کی تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ آخر بار کا موضوع دعا کرتے ہیں پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔